إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ حضرت مولانا مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم و مکرم استاذ الاساتذہ حضرت صدر جلسہ قبلہ دامت برکاتہم، مہمانان خصوصی، عزیز طلبہ و طالبات اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے جنات اور انسان کی تخلیق سے پہلے بندگی کے لیے مخلوق کی کمی نہیں تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا تو فرشتوں نے اعتراضاً کہا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ یا اللہ ہم آپ کی تحمید و تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی، خون بہائے گی۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب بندگی کے لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو جو مخلوق کے پہلے سے موجود تھی بندگی کے لیے، اس کے باوجود انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو حضرات مفسرین اس کا جواب لکھتے ہیں کہ فرشتوں کی جو تخلیق ہوئی ہے یہ محض نور سے ہوئی ہے، اور ان سے بندگی کا ہونا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تو پیدا ہی کیے گئے ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کا کوئی عنصر رکھا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا کمال نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق میری اور آپ کی شکل میں ایسی پیدا فرمائی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کا عنصر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما برداری کی صفت ہمارے اندر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کو ڈالا ہے، دونوں کو رکھا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اختیار دینے کے بعد ہم سے بندگی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو ایک مثال سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نابینا انسان ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، جو آنکھوں سے معذور ہے۔ اگر وہ شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اگر وہ بد نظری سے بچتا ہے تو اس میں کوئی اس کا کمال نہیں ہے،
لیکن اس کے بجائے ایک وہ انسان جسے صحیح سالم اللہ تعالیٰ نے آنکھ عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی آنکھ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیچی کرتا ہے، بد نظری سے حفاظت کرتا ہے، تو یہ اس انسان کا کمال ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کمال کی صفات میرے اور آپ کے اندر موجود رکھی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا تو فرمایا بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، اور یہ بندگی ایک ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جتنے طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے ایک کے سب کو بند فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک اگر پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر خوش کرنا ہے، تو واحد ذریعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اور عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک سب سے پہلے اخلاص نیت ہے، نیت کا صحیح ہونا، نیت میں ریاکاری، دکھلاوا اللہ کے علاوہ کسی اور کے واسطے، جسے شرک خفی بھی کہتے ہیں، عمل کا اس چیز سے پاک ہونا اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ جب تک انسان کا عمل اخلاص سے بھرا نہیں ہوتا، جب تک انسان کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتا، اس وقت تک ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے، بندگی کی، عبادت کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز اخلاص نیت ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ صحیح طریقہ ہے، حضور کا اسوہ ہے، حضور کا عمل ہے، کہ اگر ہم اپنی بندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کے مرحلے تک، قبولیت تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اخلاص نیت کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل حضور کے عمل جیسا ہو، حضور کے طریقے جیسا ہو۔ ہم نے ایمان تو قبول کر لیا، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، اسلام تو ہم نے قبول کر لیا ہے، اور اسلام لے آنے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد اگر کسی سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ایمان کے بعد کس کا درجہ ہے، تو سب کی طرف سے ایک ہی جواب ہوگا کہ ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے۔ ایمان کے بعد انسان کے لیے سب سے پہلی فرض ہونے والی چیز نماز ہے، لیکن اس نماز کو فرض کر دینے کے بعد جب تک انسان کے اندر علم پیدا نہیں ہوتا، انسان علم کو نہیں جانتا، اگر ہم کسی انسان کو صرف کہہ دیا جائے کہ تمہارے اوپر نماز فرض ہے، لیکن نماز کے طریقوں سے اگر وہ ناواقف ہے، اگر نماز کے طریقے سے وہ بے خبر ہے، تو باوجود اس پر نماز فرض ہونے کے وہ نماز پڑھ نہیں سکے گا۔ ہمارے استاد محترم حضرت اسماعیل صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان اکثریت کے اعتبار سے جو بے نمازی ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود جو نماز سے دور ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں نماز کا علم نہیں ہے، انہیں نماز سے دلچسپی نہیں ہے، نماز سے بیزارگی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اکثروں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، نماز کیسے پڑھنا ہے وہ اس سے ناواقف ہوتے، اسے جانتے ہی نہیں، باوجود اپنے اندر نماز کی تڑپ ہونے کے، نماز پڑھنے کی فکر ہونے کے نماز پڑھ نہیں پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زمانہ رہتا ہے تربیت کا، جو زمانہ رہتا ہے تعلیم کا، کہ جس میں انسان کچھ سیکھ سکے، اس وقت میں انسان سے غفلت ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، کہ جب یہ وقت بچپنے کا گزر جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کے لیے علم کو حاصل کرنا، چیزوں کو سیکھنا، دینی تعلیم سے آراستہ ہونا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تیار بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر شرم آتی ہے کہ میں اتنا بڑا ہو چکا ہوں، میں چھوٹوں کے ساتھ، اپنی عمر سے کم عمر کے لوگوں کے ساتھ جا کر کیسے علم کو حاصل کروں۔ تو حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی جو ہمارے اوپر ضروری ہے، جو ہمارا مقصد حیات ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا فرمایا وہ بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس بندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اخلاص ہو، ہماری نیت صحیح ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ طریقہ حضور والا طریقہ ہو، حضور کی پیروی ہو۔ جب یہ دو چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں تو تبھی ہمارے سے عبادت ہو سکے گی۔ ہم نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے ننھے منھے طلباء کے پروگرام کو دیکھا، ان میں سے بہت سارے تو ماشاءاللہ بہترین انداز میں جو کچھ بھی ان کے اساتذہ کی طرف سے سکھایا گیا تھا انہیں پیش کیے، اور بہت سارے ایسے بھی تھے، ہم میں سے بعض حضرات کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر آ کر اٹکے ہیں، لیکن حضرات محترم میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو حضرات اس مقام پر کھڑنا جانتے ہیں، جو یہاں کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، انہیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ یہاں کھڑنا کتنا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے طلباء جن کی زبان سے الفاظ تک صحیح نہیں نکل رہے تھے، جنہیں ہم اپنی زبان میں تتلے کہتے ہیں، ایسے بچے بھی آ کر اپنا جو پروگرام تھا اساتذہ کی جانب سے انہیں جو کچھ بھی سکھایا گیا تھا اسے پیش کیے ہیں۔ یہ سب ان اساتذہ کی محنت ہے، اور قابل تعریف اور لائق تحسین بھی ہیں یہ اساتذہ۔ یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، باوجود اتنی کم عمر ہونے کے، یہ جو جامعہ کے اراکین ہیں، حضرت علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اس شعر کے یہ حضرات مستحق ہے، اس لیے کہ زمانہ جس ضلالت و گمراہی میں دوڑ رہا ہے، جس گمراہی میں زمانہ پھنس رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان عمر والے نوجوانوں کی آج حالت کیا ہوئی ہے، لیکن یہ نوجوان جو جامعہ کے اراکین ہیں، جو علماء ہیں، اپنے اس وقت کو، اپنی اس زندگی کے بہترین موقع کو، بہترین وقت کو امت کی رہبری کے لیے، امت کے ایک مستقبل کو سنوارنے کے لیے لگایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان نوجوان علماء کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان کے جامعہ کو اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے۔ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے جس کی ادنا سی جھلک ہمارے سامنے نظر آئی ہے، اور بار بار ان کی محنت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جسے یہ بتا رہے تھے کہ یہ ایسے طلباء تک رسائی حاصل کرتے، ایسے طلباء کو اپنے پاس لیتے ہیں جو مکتب کو جا نہیں سکتے، جن کے آس پاس میں مساجد کا، مکاتب کا انتظام نہیں ہے، جو دینی تعلیم سے دور ہیں، ایسے طلباء کی تشکیل کر کے یہ اپنے آن لائن مدرسے میں تعلیم دلاتے ہیں۔ بہت ہی بہترین کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا، اس دین اسلام کو ہم نے ہی اتارا، اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ضامن ہیں، ہم ہی ذمہ دار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس حفاظت کی ذمہ داری ان علماء کی شکل میں ہمارے سامنے دکھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے انتہا کامیابیوں اور ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ بس یہی چند جملے تھے جو میں اپنی طرف سے پیش کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، میں دل کی عمیق گہرائیوں سے حضرت مولانا مفتی طاہر السعودی صاحب کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آپ نے ہمارے سامنے اپنی تاثرات پیش کی، آپ نے مکمل والدین کو بھی نصیحت کی، بچوں کو بھی نصیحت کی، اور ہمارے اساتذہ کی بھی آپ نے ہمت افزائی کی۔ آپ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔